یہ تو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے کی روح فرشتے آہستہ نکالتے ہیں، محبت سے نکالتے ہیں۔ کیوں کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، اور اس محبت کا اجر اور بدلہ اللہ یہ عطا فرماتا ہے کہ برزخ کی طرف جب وہ سفر کر رہا ہے، آگے کی منازل تو بعد میں ہے، پہلی منزل اس کے لیے اتنی آسان کر دی جاتی ہے کہ اس کی روح جب نکل رہی ہوتی ہے تو اسے محسوس تک نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی، ایمان کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اہل بیت کی محبت کا یہ اجر ہے، یہ بدلہ ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسرا وہ مقام ہے کہ جب انتقال کرنے کے بعد میت کو جب غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور پھر کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، قبر کھود کر جب رکھ دیا گیا میت کو، اور قبر جب بند کر دی گئی، اور 40 قدم جب دفنانے کے بعد دفنانے والے جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں، تو منکر اور نکیر آتے ہیں۔ یہ دو فرشتے آتے ہیں قبر میں، ہر ایک کی قبر میں آئیں گے یہ، اور آتے ہیں۔ تو جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، حضور نے فرمایا کہ دوسری یہ منزل ہے، دوسرا یہ مقام ہے کہ منکر اور نکیر جب یہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ جن سے سوالات کرنے جا رہے ہو، یاد رکھنا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اہل بیت اطہار کا یہ وفادار تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنا، اور جب فرشتے یہ منکر اور نکیر آتے ہیں تو خوبصورت حسین صورت میں وہ آتے ہیں، اور اتنی حسین صورت میں آتے ہیں کہ یقیناً جن کو دیکھ کر یہ ایک جیسے انعام اللہ کی جانب سے ہو، ورنہ جو ان کی ڈراؤنی جو شکل جو بتائی گئی ہے کہ عذاب ایک طرف ہے، اگر کوئی منکر نکیر جس صورت میں گناہگار کے پاس، کافر کے پاس جب جاتے ہیں تو اس قدر خوفناک شکل میں جاتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا عذاب ہوتا ان کے لیے۔ تو اس اندر قبر کے اندر اندھیری کوٹری میں اہل بیت کی محبت، اللہ تعالی محبت اہل بیت کی وجہ سے نکیرین کو یہ حکم دے دیتا ہے کہ اب اس کے ساتھ آسانی کرنا، مہربانی کرنا اور محبت سے پیش آنا، کیونکہ یہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے۔